حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ہماری گفتگو دین کے سلسلے سے چل رہی تھی اور 2 دن اس موضوع پہ ہم نے آپ سے بہت سی باتیں جو اہم تھیں اسے علمی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آخر وہ لوگ جو دین کے پائبند ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں کیوں اور ان کی دلیل کیا ہے. پھر اس کے بعد دین کی تعریف کی. دین ایک الہی راستہ ہے کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کو حق بنتا ہے، اور بلکہ اس کے علم اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راستہ بتائے، راستہ دکھائے. اس نے راستہ بھی بتایا اور دکھایا، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے. ان کا اصلی کام یہ تھا کہ جو عقل ہم لے کر کے آئے تھے، جو سوجھ بوجھ اللہ نے ہمیں دی تھی، فقط وہ اسے ہمارے سامنے پیش کر دیں اور ہم اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں. نہ نبی کے اختیار میں ہے کہ ہمیں دیدار بنائے، اور نہ ہی اس کو اللہ نے یہ حق دیا ہے. پیغمبر قرآن مجید میں یہ قول ہے پیغمبر سے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اے پیغمبر، آپ کی ذمہ داری فقط حق بات پہنچا دینا ہے. بس ہم نے اسے عقل دیا ہے، اختیار دیا ہے، اسے خود سمجھ بوجھ کر کے انتخاب کرنا ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے انسان کی کہ انتخاب ہمارے حق میں ہے. جانور اور حیوان انتخاب کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ صبح سے شام تک انتخاب کرتے ہیں، اس راستے سے جانا ہے، یہ شرٹ خریدنا ہے، یہ نقاب خریدنا ہے، گھر کے لیے یہ پردہ لینا ہے، یہ بک اس کا ٹائٹل اچھا ہے، یہ میں لوں گا. انتخاب صبح سے شام تک انتخاب ہم کرتے رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر جو سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے وہ خود ہمیں جیسے اکساتی ہو کہ یہ ردی ہے، یہ اس کے مقابلے میں ذرا اچھا ہے، اس کے مقابلے میں وہ چیز اچھی ہے، اس کے مقابلے میں وہ سب سے اچھی ہے. لہذا سب سے اچھی چیز کا انتخاب انسان کرتا ہے. آم کا زمانہ ہے، ہاں ملیح آباد نزدیک ہے، بازار میں گئے، اس ٹھیلے والے کے پاس، اس ٹھیلے والے کے پاس، کتنے میں بھیا، اور آخر میں پیسہ بھی دیکھا، کوالٹی بھی دیکھی.
ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کیوں وہاں تو کہنے سستا تو تھا مگر اچھا نہیں تھا. اس کا مطلب انسان کامل چیز کو چاہتا ہے. انسان جو مکمل ہے. یہی بات اسلام کے سلسلے سے. چونکہ انسان کامل چیز کو دنیا میں چاہتا ہے لہذا سب سے آخر میں جب اسلام بھیجا گیا تو دین کامل کے عنوان سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج تمہارے لیے دین کامل ہوگا. آج یعنی غدیر کے دن. واتممت علیکم نعمتی اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم اے انسانوں تمہارے لیے میں اللہ راضی ہو گیا. کس چیز میں؟ دین میں. کون سا دین؟ اسلام. یعنی اب قیامت تک کامل دین اسلام ہی رہے گا. ایک اعتراض کا جواب یہی حل ہو جاتا ہے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ اسلام کے علاوہ بھی اور بھی دین اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جیسے اس دن ہماری اخبار نے کہا تھا بہرحال اللہ کی طرف سے ہیں. بات دراصل یہ ہے ہر دین کہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا، جیسے جناب موسیٰ کا دین، جیسے جناب عیسیٰ کا دین تو کہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جیسے جناب ابراہیم کا دین ان کے اوپر صحف نازل ہوا. ٹھیک ہے، یہ اپنے زمانے کے لیے تو ٹھیک تھے لیکن پھر وہی بات کیونکہ کامل کی تلاش ہے. اپنے زمانے کے لیے تو وہ صحیح تھے، کامل رہے ہوں گے، لیکن اب وہ کامل اسلام میں جو باتیں اس وقت وہاں ان کے لیے ضروری تھیں اور آج ہو سکتی ہیں وہ بھی موجود ہے اور پلس اس کے علاوہ بھی. لہذا اسلام دین کامل کی حیثیت سے اب قیامت تک رہے گا. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ کامل آنے کے بعد وہ عیبدار اور ناقص چیز کو نہیں لیتا مگر یہ کہ مجبور ہو. ہم مجبور دین کے سلسلے میں مجبور نہیں ہے. اتنی بات ذہن میں رہے. پھر دین کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی کام عقل مند انسان بلا فائدہ، آپ یہاں آئے ہیں یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. آپ اسکول جاتے ہیں یقیناً آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کے مثال کے طور کے اوپر فلاں کام کروں گا اور نہیں پڑھوں گا تو یہ کام نہیں کر سکتا. ہر جگہ فائدہ، بزنس کرتا ہے فائدے کے تحت. دین بھی اس صفت سے خالی نہیں ہے. دین میں فائدے ہیں. پہلا فائدہ دین کا یہ ہے کہ دین انسان کو نجات دیتا ہے. دین انسان کو نجات دیتا ہے، راہ نجات سکھاتا ہے. دین انسان کی زندگی کو مقصدیت دیتا ہے، با مقصد زندگی کو بناتا ہے. دین مقصد عطا کرتا ہے. یعنی دین کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو مقصدیت دیتا ہے، بے مقصد نہیں رہنے دیتا. تیسرا فائدہ دین کا یہ ہے کہ جہاں نہ گھر والے مدد کر سکتے ہیں، نہ ٹیچر مدد کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی شخص مدد کر سکتا ہے، وہاں دین آ کر کے مدد کرتا ہے. مصیبت، سختیاں، تنہائیاں، گڑبڑ، مشکلات، دین آ کر کے دھیرج بڑھاتا ہے. کہتا ہے صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین. دین مایوسی سے بچاتا ہے. دین کا ایک فائدہ کیا ہے؟ جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا وہاں دین دل میں آ کے چراغ امید روشن کرتا ہے. کہتا ہے اللہ ہے، تم اللہ کے معتقد ہو. کیا قرآن مجید کہتا ہے؟ کتنا سادہ. جتنے دنیا میں ہیں
سب کا رخ ایک کی طرف ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ انکار کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبتوں میں پھنستا ہے تو آپ کو تو نہیں بتا سکتا، دل اس کا کڑ رہا ہے، جل رہا ہے اندر سے، اور وہ آپ سے بتا بھی نہیں سکتا، ایسی مصیبت میں مبتلا ہے، کس کی طرف رخ کرتا ہے، دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، حالانکہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا۔ تو دین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دین نا امیدی سے بچاتا ہے، لہذا آپ مطالعہ کرتے رہتے، اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، دیکھ لیجئے یورپ میں خودکشی کے اعداد و شمار زیادہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دین ان کے پاس نہیں ہے، دین ان سے لے لیا گیا ہے، یا جو دین ہے کرسچینٹی، عیسائیت، وہ ناقص دین ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کاروبار میں فیل ہو گئے، امتحان میں گڑبڑ ہو گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست نے بے وفائی کی، مگر ان سب کے باوجود اللہ ہے، زندگی حسین ہے، تم ان سب کی وجہ سے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب میں اس کو پروف کر دوں، کربلا میں کیا رہ گیا؟ کربلا میں آپ ہم کو بتائیے کیا رہ گیا تھا بظاہر؟ کچھ بھی تو نہیں، کوئی چیز تھی کربلا میں؟ جو خواتین تھیں کہ جو صنف نسواں کہی جاتی ہیں، کمزور دل کی مانی جاتی ہیں، ان کے سامنے آخر میں صرف دشمن تھے، کوئی نہیں تھا۔ کون سی چیز تھی کہ جو زینب ہو، ام کلثوم ہو، رباب ہو، سکینہ ہو، فروا ہو، ام لیلا، اور ان سب خواتین کو محفوظ کیے ہوئے تھی اور ان کے دل کو مضبوط کیے ہوئے؟ کون سی چیز تھی؟ اللہ کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور سید الشہداء کے سامنے جتنی قربانیاں ہوئیں، جو شہید ہونے کے لیے گئے، معصوم امام نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ فرمایا ہے، وہ سب قابل غور ہے۔ دین کہاں کہاں مدد کرتا ہے، دین کہاں کہاں سہارا بنتا ہے۔ علی اصغر سے زیادہ مظلوم اور رنج آور عظیم مصیبت کربلا میں کوئی نہیں تھی، کیونکہ بچہ ہے، معصوم ہے، مظلوم ہے، بے خطا ہے، ننھا سا ہے، ماں کی وہ محبت، باپ کی بھی محبت، دنیا کا کوئی انسان بھی اگر آ جائے تو ایک گودی کے بچے کو وہ کبھی بھی ظالم نہیں تصور کرا سکتی، اس کو کبھی بھی مجرم قرار نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت۔ اتنی عظیم مصیبت تھی کہ جب یہ بچہ شہید ہوا تو یہ جملے ہیں کس کے؟ سید الشہداء کے، پروردگارا یہ مصیبت میرے لیے بہت ہی عظیم تھی، میں اس پر صبر نہ کر سکتا ہوتا اگر یہ مصیبت تیری نظروں کے سامنے نہ ہوتی۔ یعنی کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو عادل ہے، تو انصاف پسند ہے، تیرے دفتر سے، تیری کاپی سے کسی کا ظلم نہ مٹنے والا ہے، نہ تیری کاپی سے کسی کا کوئی اچھا کام مٹنے والا ہے، تیرے سامنے تو کی یہ قربانی ہوئی، لہذا میں نے برداشت کر لیا، ورنہ میرے اندر طاقت نہیں کہ یہ قربانی میں برداشت کر لوں۔ دین کہاں کہاں مدد کرتا ہے، خدا کہاں کہاں کام آتا ہے۔ یہ معمولی فقرہ نہیں ہے سید الشہداء کا کہ میں نہیں برداشت کر سکتا تھا، یہ تو چونکہ دیکھ رہا ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تیری نظروں کے سامنے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ ہم علیہ بأنک ترا، پروردگارہ یہ قربانی آسان ہو گئی اس لیے کہ تیری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے۔ الہی رضا برضاک لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین، و یا الہ العالمین۔ شہید ہو رہے ہیں، گھوڑے سے گر رہے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، مگر اتنے مضبوط ہیں کہ لکھا ہوا ہے جیسے جیسے قربانی کا وقت نزدیک ہوتا جاتا تھا آپ کا چہرہ نکھرتا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو سب
پروردگار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، لا معبود سوا، تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد ربوں کی فریاد سننے والے، جب کوئی نہیں سنتا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو مدد کرتا ہے۔ کیسی مدد کی؟ سب سمجھتے تھے کہ حسین مارے گئے، اب یہ شکست کھا گئے، مگر حسین شکست کھا گئے، یزید شکست کھا گئے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر سمجھتا تھا کہ سب کچھ میرے پاس ہے اور میں نے قتل کر دیا کامیاب، مگر پتا چلا کہ حسین کی شخصیت جتنا زندہ محترم تھی اس سے زیادہ شہادت سے بعد محترم ہو گئی۔ یہ یزید جیسے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اور جو مادی نظر رکھتا ہے کبھی دنیا میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ روحانیت ہمیشہ قربانی کے بعد بلند ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ ایک شاعر ہے عرب کا، لبنان کا، ویسے مذہب سے وہ ہیں عیسائی، ان کا نام ہے بولس سلامہ، انتقال کر گئے، مگر میر انیس اور دبیر کے مرثیے یاد آ جائیں جب ان کا کلام آپ پڑھیے۔ کربلا کا مطالعہ ہے عیسائی، مگر شہادت حسین اس طرح دنیا بھر میں گھر کر گئی کہ مذہب و ملت کو توڑ کر کے سینے میں جا کر کے جگہ بنا لی۔ بول سلامہ کا عالم یہ تھا، بوڑھے تھے، 80 سال 90 سال کے ہو کر کے انتقال کیا جب ان کے بیٹے خود بہت بڑے شاعر ابھی زندہ ہیں لبنان میں، ادیب ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کی، عربی میں ان کا دیوان ہے، میرے پاس کچھ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سے میں کیا کہہ رہا ہوں، دین کہاں کہاں مدد کرتا ہے۔ سیدی شہداء کے بارے میں یزیدیوں کا خیال کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد معاذ اللہ شہادت کے بعد مٹ جائیں گے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا شہادت کے بعد حسین زندگی سے زیادہ محترم ہو جائیں گے۔ کہاں کہاں پہنچے؟ عیسائی ہے، ہندو ہے، بول سلامہ کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 80 سال کے بوڑھے بزرگ بیمار ہیں، سوئے ہوئے تھے، ان کا بیٹا آیا، دیکھا تکیا بھیگا ہوا ہے، جگایا اپنے بابا کو، کہا بابا آپ کا تکیا بھیگا ہوا، کیا آپ نے رات میں پانی اٹھایا اور گر گیا؟ کم سے کم بلا لیے ہوتے، آواز دے دیے ہوتے، ہم لوگ آ جاتے آپ کو پانی پلا دیتے۔ اب جو کروٹ انہوں نے لی تو دیکھا آنکھیں سرخ ہیں، کہا بابا کیا حال ہے، کیا طبیعت زیادہ خراب تھی آپ کی؟ کہا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، میری طبیعت اس وقت ٹھیک ہے، لیکن میں جن سے محبت کرتا تھا اس کی بیٹی میرے خواب میں آئی اور مجھے سکینہ نے بہت رلایا۔ یہ ایک عیسائی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ اور اشعار پڑھی مولا کائنات کے بارے میں معلوم کیا تھا؟ بھول سے لا تقل، سنیے، لا تقل شیعۃ غوات علیہم ان فی کل منصف شیعیہ، تم مسلمان ہو کہ علی کو نہیں پہچانتے؟ تم نہ کہو، لا تقل، تم نہ کہو شیعۃ غوات علیہم، فقط شیعہ ہی علی کے چاہنے والے ہیں، ان فی کل منصف شیعہ، جہاں جہاں انصاف پسند ہے علی کی ہسٹری پہنچی وہ سب علی کو چاہتے ہیں۔ ہوا فخر التاریخ لا فخر شعب یستفیہ ویستبیہ ولیہ، وہ ہسٹری کے باپ ہیں، ایک ملت اور قوم اور قبیلے کے امام نہیں ہیں، ایک عیسائی کہہ رہا ہے۔ اور میں سب چھوڑتے ہوئے آخر میں جل الحق فی المسیحی حتی عدہ من فرط حب ہی علیہ، ایک عیسائی کے دل میں علی کی محبت ایسا اجاگر ہو گئی کہ اس کی محبت میں لوگ اسے علوی کہنے لگے، شیعہ کہنے لگے۔ شیعہ نہیں تھا، آخر تک تو اس نے نہیں کہا میں شیعہ ہوں، لیکن کہتے محبت علی ایسا اس کے دل میں پیدا ہوئی اشعار میں کہ لوگ فرط محبت سے اسے شیعہ سمجھنے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دین کہاں کہاں فائدہ نا امیدی سے بچاتا ہے، دین زندگی کو مقصد دیتا ہے، دین روح کو بلند کرتا ہے، دین تنہائیوں میں سہارا بنتا ہے، دین ہی ہے جو انسان کو دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں سربلندی عطا کرتا ہے۔ ناممکن ہے اسلامی اعتبار سے مومن ہو اور دنیا میں
کمزور ہوں. اس دن میں نے حدیث پڑھی, چھٹے امام نے کیا کہا, میں کمزور مومن کو پسند. کمزور مومن کا مطلب جس کا دین سست ہو, جس کے پاس عقیدہ کمزور ہو. عقیدہ کون بتائے گا؟ سوسائٹی ہرگز نہیں, سماج ہرگز نہیں, مولوی مولانا ہرگز نہیں. عقیدہ قرآن, سنت پیغمبر اور ائمہ کے اقوال بتائیں گے. اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے میرا عقیدہ یہ ہے. اس کا اپنا خانہ ساز عقیدہ ہو سکتا ہے, ذہن کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے. اسلامی عقیدہ اسی وقت ہوگا کہ جب قرآن سے لیا گیا ہو, اہل بیت کے اقوال سے لیا گیا ہو اور پیغمبر کی سنت سے لیا گیا ہو. اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اس کے باوجود کہ جب دین ہماری فطرت میں ہے, جب دین کی طرف ہمارے دل میں ہے, تو لوگ دنیا میں دین سے دور کیوں دکھائی دیتے ہیں, ہے نا سوال؟ پھر بھی بعض لوگ دین سے دور ہیں. کیوں؟ موضوع ہمارا یہ ہے. لیکن کیا کروں, اگر یہ سب باتیں نہ کہوں تو اہل بیت کا نظریہ ہمارے لیے پوری طرح سامنے سے آ نہیں سکتا, واضح نہیں ہو سکتا. پہلے دین روشن ہو. دین فطرت میں ہے, ساری دلیلیں دے چکے ہم لوگ, پڑھ چکے. دین ہماری قینت میں ہے, ہمارے دل میں ہے. دین انسان لے کے پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ دین سے دور دکھائی دیتے ہیں. وجہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا وجہیں ہیں کہ لوگ دین سے دور رہتے ہیں یا فرار کرتے ہیں؟ کیا کیا وجہیں ہیں, بلکہ یوں کون کون سی وجوہات ہیں؟ بسم اللہ بتائیے. کہ وہ اپنے لیے جو اس کے حقوق ہے ان کو ادا کیے بنا جو دوسرے کے حقوق اس کے کرتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ ادا کریں, اور اپنے حقوق کو جو دوسروں کے طرف مطلب دوسروں کو جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اور دین جو ہے بہت پسند کرتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کو پہلے ادا کرو, پھر اس کے بعد اپنے حقوق طلبی کرو. اس وجہ سے انسان دین سے دور رہتا ہے. دین سے دور رہتا ہے. اور کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ بتائیے. کیوں انسان دین سے دور ہے جبکہ فطرت میں ہے ہماری؟ ہاں, ایک بہت بڑی بنیادی وجہ, چونکہ دین کے بارے میں صحیح طور پر معلومات نہیں ہے. ہم دین یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جا کے پڑھ لیں یا ماہ رمضان میں روزہ رکھ لیں. دین مکمل ایک سسٹم کا نام ہے, ایک نظام کا نام ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا 3 رابطے اس دنیا میں ہیں انسان کے, اور ان 3 رابطے سے ہٹ کے کوئی اور تعلق اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی یا آپ کا رابطہ اللہ سے ہے, یا آپ کا رابطہ انسان سے ہے, یا آپ کا رابطہ اس کائنات سے. کائنات میں ساری چیزیں آ گئی, جاندار غیر جاندار. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ سے رابطہ کیسے برقرار کریں. ہمیں یہ نہیں پتا انسان کا انسانوں سے رابطہ کیسے ہو, انسان کا اس کائنات کی چیزوں سے رابطہ کیسے ہو. یعنی کل ملا کر کے ایک وجہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں صحیح معلومات نہیں یا بالکل معلومات نہیں ہے. بات کریں بھائی دین کے بارے میں ہمیں کیا پتا, کچھ نہیں معلوم. دین خودکشی سے بچاتا ہے. مومن کبھی خودکشی نہیں کرتا, بے دین خودکشی کرتے. ذرا سا کسی چیز میں ناکام ہوئے اپنے کو ختم کر لیا. سوال یہ جان کس نے آپ کو دی؟ سب کلیئر ہو چکا, خالق نے. جب اس نے یہ جان دی تو وہی مالک ہے, ہم مالک نہیں ہیں. لہذا شریعت کہتی ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ایک خروچ بھی اپنے ناخون سے اپنے بدن پہ لگائیں. ایک خروچ آپ یہ کہیں کہ میرا بدن میں چاہوں, آپ سے سوال کروں گا مگر آپ نے اپنا بدن بنایا ہے, آپ کہیں گے نہیں. تو جب نہیں بنایا تو یہ اجازت کس نے دی؟ بھائی میں نے یہ دفتر بنایا ہے, میں توڑ دوں, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر نہیں بنایا تو آپ کہیں گے آپ نہیں توڑ سکتے. جو اس کا مالک ہے, مالک کون ہے؟ اللہ. اس نے کچھ جیسے بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے آپ کرائے کا مکان کچھ دن لے لیں تاکہ اس میں رہ سکیں. آپ مالک کی اجازت کے بغیر توڑ نہیں کر سکتے, بیچ نہیں سکتے.
یہ بدن اللہ کا دیا ہوا ہے تاکہ اس دنیا میں استعمال ہو اور قاعدے سے. کیوں؟ تاکہ اس دنیا میں بھی دنیا کے تقاضے مومن پورا کرے اور وہ تقاضے پورا کرنے کے بعد آخرت میں جنت حاصل کر لے. مولا کائنات نے نجیب العالم نے کہا مومن سے قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ جتنے انسان ہیں اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کر کے جنت خرید لے اور جنت کے علاوہ اس سے کم قیمت پر راضی نہ ہو. اب آپ سوچ لیجئے انسان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ جنت. جنت کے علاوہ کوئی قیمت. پھر میں دوہرا دوں اس انداز سے کہ اس جان، اس روح کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس دنیا میں دو خریدار ہیں. کون کون خریدار ہیں؟ ایک اللہ، دوسرا شیطان. اس جان کے دو خریدار ہیں اس دنیا میں، ایک اللہ، ایک شیطان، جو اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. شیطان ان کی جان کو کبھی بھی نہ خرید پاتا ہے، نہ مٹا پاتا ہے، نہ اس سے جھگڑا اور لڑائی کر پاتا ہے. لیکن جو اپنی خواہشات کا شکار ہو کر کے دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، شیطان اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں تک کہ روایات کہتی جب مرتا ہے تو ادھر شیطان بھی آتا ہے اور ائمہ بھی آتے ہیں. یاد رکھیے گا، یا ہار و ہمدان میں یمت یرنی. آٹھویں امام نے کہا راوی سے، اے ہار و ہمدان، جو بھی اس کائنات میں، جو بھی، فقط مسلم نہیں، فقط شیعہ نہیں، جو بھی اس کائنات میں مرتا ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے. فرق یہ ہے مومن اگر ہے جب ہمیں دیکھتا ہے تو بآسانی اس کی جان نکلتی ہے، خوشحال ہوتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے. لیکن جو مومن نہیں ہے جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ناراضگی پیدا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امامت کا حق ادا نہیں کیا، اس نے امام کو نہیں پہچانا، جو اس کا آئیڈیل تھا اس کی معرفت اس نے حاصل نہیں کی. تو امام کی جگہ کون آتا ہے وہاں کے اوپر؟ شیطان بھی. شیطان کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، زندگی بھر یہ اسی کی بات سنتا رہا، جاتے جاتے سب کچھ گنوا دیتا ہے اور اس کے بعد جب مرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لہذا پہلا ریزن یہ ہے دین سے دوری کا کہ ہم دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، جاہل ہیں. دوسرا سبب دین سے دوری کا یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے سماج یا اپنے گھر والوں کی تقلید کرتے، آنکھ بند کر کے. یعنی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ چونکہ ہمارے گھر میں ہوتا رہا ہے. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیونکہ سماج والے کرتے رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے آئے ہو، تو دین کی بات نہیں سنتے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کرتے آئے ہیں. اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے لوگوں کی بات بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی منطق، بغیر کسی لاجک کے مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہوتا رہے، لہٰذا میں. رسم و رواج، خرافات، یہ سب اسی میں سے ہے جس کی وجہ سے دین سے دوری پیدا ہوتی ہے. شادیوں میں، مرنی کرنی میں، اگر اسلامی شادی ہم بتائیں کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے تو آپ کو تعجب ہوگا. اسلامی شادی مشکل سے 10 منٹ کی ہے بس. اسلامی شادی 10 منٹ کی ہے بس، مشکل سے 10 منٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اسلامی شادی. یہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. بس میں وضاحت کے لیے اتنا کہہ دوں، اسلامی شادی فقط اور فقط ایک صیغے کا جاری کرنا ہے اور مہر کا ادا کرنا ہے بس. اس کے علاوہ سب ہم نے بنا لیا. آج واقعی اگر متدین طبقہ، دیندار طبقہ، اسی کو میں پریکٹیکل بتا دوں، آپ لوگ چونکہ نام سنے بات طلبہ ہو جانتے ہیں. ایک شخصیت ابھی زندہ، اللہ ان کو خیریت سے رکھے، ڈاکٹر تیجانی سماوی.
اتفاق سے یاد آ گئی بات، سن لیجیے. ڈاکٹر تیجانی سماوی، ٹیونیشیا کے لیے، عرب ملک، ابھی آزاد ہوا امریکہ کے چنگل سے ایک طریقے سے، بڑی لمبی داستان ہے. ان کا بیٹا ایران میں پڑھتا تھا، وہ فرانس میں رہتے ہیں. کون؟ ڈاکٹر تیجانی صاحب. پہلے تھے صوفی سنی، بہت بڑے گھرانے کے، جیسے یہاں فرنگی محل ہے ویسے ان کا خاندان مشہور ہے ٹیونیشیا میں. خود حافظ قرآن، ان کے والد بھی، ان کے گھر والے اور دیگر. اور اس کے بعد مطالعہ کرتے کرتے وہ شیعہ ہو گیا. فرانسوی ان کو آتی، فرانسیسی ان کو آتی، انگریزی ان کو آتی، عربی ان کو آتی، فارسی ان کو آتی ہے. مختلف کتابیں. مجھے راستہ مل گیا، ترجمہ ان کا یہاں موجود ہے. ثم اهتديت، تو مجھے راستہ مل گیا. ان کے بیٹے ایران میں پڑھتے تھے. لبنان کے ایک صاحب ہیں آغا پورانی، انہوں نے امام زمانہ پر کتاب لکھی ہے. دیکھیے اسلامی شادی کس کو کہتے ہیں؟ دینداروں کے یہاں کیا ہے؟ شادی ٹینشن نہیں ہے. ہم نے بلا وجہ کاروبار بنا لیا اس کو. ڈاکٹر تیجانی سماوی ایک دانشور، ایک عالم جو پہلے سنی تھے بعد میں شیعہ ہوئے، ان کا بیٹا ایران میں پڑھتا تھا، شادی کا وقت آ گیا. انہوں نے اپنے دوست آغا پورانی کو لکھا، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی نسبت میرے بیٹے سے کر دیجئے، کیونکہ اب میرے بیٹے کی نسبت کا وقت آ گیا ہے. باپ اور ماں ٹیونیشیا میں ہیں یا فرانس میں رہیں گے، وہ خود گھر کی ایک فرد بھی نہیں ہے. ان کے دوست ہیں اور ان کی بیٹی اور بیٹا، شادی ہو گئی، رخصت بھی ہو کے چلے گئے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک مثال آیت اللہ بہجت کا سب نے نام سنا ہے، انتقال ہو گیا. ایک بڑی شخصیت، ان کے اوپر خود بولنے کے لیے وقت چاہیے. میں خود موجود تھا. ہمارے ایک دوست آغا وقت مرتضوی کر کے پاکستان کے تھے، ان کی شادی ہونا تھی، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. ایک ڈبہ مٹھائی کا، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی شادی دیکھی. ایک ڈبہ 1 کلو مٹھائی کا، 5 طلبہ، اس میں سے ایک بندہ بھی تھا، 3 پاکستانی 2 انڈین. اور خود آیت اللہ بہجت کے گھر پر گئے، آغا بیٹھے، نکاح پڑا، وہی جتنے تھے وہ شیرینی تقسیم ہوئی، اور لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، وہیں سے رخصت ہوئی اور دولہا کے گھر چلی گئی. اسلام اگر ہو، اسلام. ہاں اگر اسلام نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ابا یہ چاہ رہے ہیں، ہونے والا داماد اس کی ڈیمانڈ یہ ہے، سسر جو ہے وہ ایسے، ان کا پھر اس کے بعد مسائل اور مشکلات. کیا اسلام ہے؟ ہم مولا کائنات کے بارے میں پڑھتے تو ہیں، اب دیکھیے موضوع رہ جائے گا، لیکن کیا کیا جائے؟ یہی تو ہوا جب آئے پیغمبر کے گھر. اللہم صلی علی محمد. کائنات کی دو عظیم شخصیتوں کی شادی، نہایت سادی. آ کے بیٹھ گئے، پیغمبر سمجھ گئے کہ علی اگر تمہارا یہ رجحان ہے تو میں فاطمہ سے پوچھ لوں. ہمارے سماج میں کیا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہوگا انشاءاللہ. لڑکیوں سے نہیں پوچھے، جس کو چھوڑ دو، رہ سکے نہ رہ سکے. یہ اسلامی نظریہ نہیں. میں نے علماء کی زندگی میں جو بزرگان مجتہدین، ان کیا دیکھا، بوڑھا مجتہد بلا شرم و حیا اپنی بیٹی سے پوچھتا، بیٹی تم راضی ہو فلاں کے ساتھ تمہاری نسبت کر دوں؟ یہی ہونا چاہیے، مگر شرم و حیا کے دائرے میں. اسلام ہے، بیٹی کے اندر بھی حیا اور شرم ہونا چاہیے اور بیٹے کے اندر بھی ہونا چاہیے. فقط لڑکیوں کو اور عورتوں کو شرم نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب، مردوں کو بھی. پیغمبر کی زندگی میں لکھا اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. پیغمبر مرد، مولائے کائنات بحیثیت مرد نہایت شرمیلے. اور اس کے بعد پیغمبر اٹھے، جناب فاطمہ سے کہا، اور بی بی خاموش رہی. آئے اور آنے کے بعد پیغمبر نے کہا علی جیسے کہ مثلا فاطمہ راضی ہوں تو آپ بتاؤ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ جہیز مانگیے پہلے. مہر میں دینے کے لیے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے لڑکا مہر ادا کر دے اگر پہلے تو کیا بہتر. سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ عمل کیجئے گا، میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن سن لینے میں حرج نہیں ہے.
کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، کا تلوار کام آئے گی، کھلا زیرہ جا کے بیچ دو، زیرہ بیچ دیا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، زیرہ سے جہیز کا سامان آیا، اور جب جہیز کا سامان معلوم ہے کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے نظر کیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، خدایا پروردگارا ان دونوں میاں بیوی کے اوپر رحمت نازل کر کہ جن کے جہیز کے سامان میں زیادہ تر مٹی کا سامان ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس کے بعد شادی، ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکی والے نہیں کریں گے۔ دیکھیے لڑکیوں کو نہیں ستایا گیا ہے، لڑکے والے سے کہا ہے تمہارے یہاں دلہن رخصت ہو کر کے آئی ہے، خوشی تمہارے یہاں ہو رہی ہے، تم ولیمہ کرو، لیکن واجب نہیں، مستحب۔ کتنا نفیس ہے اسلام۔ واجب قرار دے سکتا تھا کہ اگر نہ کرتا گناہ ہوتا، جا کے قرض لیتا، کہ ہم یہ سب نہیں کریں گے، مستحب اگر دل میں آئے تمہارے پاس ہے تو کرو، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں۔ ایسے قوانین کہاں؟ اسلامی اعتبار سے شادی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک فریضہ ہے کہ جس کو وقت پر ادا ہو جانا چاہیے، مگر وہیں یہ ادا ہو سکتا ہے جہاں مکمل دین گھر میں ہو۔ جہاں دین نہیں ہے وہاں سماجی برائیاں خود بخود۔ اس کو یاد رکھیے گا، جس گھر میں دین نہیں ہوگا، دین کی جگہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کہتے ہیں خانہ خالی رہ دیول میں گیرت۔ اگر گھر خالی رہے گا تو شیطان ضرور رہے گا، اگر کوئی رہے گا تو ظاہر بات ہے شیطان نہیں آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ دین نہیں سیکھیں گے تو دین کی جگہ ہندوازم سیکھیں گے، رسم و رواج سیکھیں گے، بقیہ خرافات سیکھیں گے، پھر وہی دین بنا کر کے میرے گھر میں میرے ابا، میرے دادا، میرے بزرگ، میرے پوروج یہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ تقلید ہے جو اندھی تقلید۔ ایک ہے تقلید جو جائز ہے اور ایک ہے اندھی تقلید۔ اندھی تقلید مذموم ہے، اور دلیل کے ساتھ تقلید جو مجتہدین کی ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والا محمد۔ کبھی کبھی دین کا غلط تصور بھی دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ ہم اگر دین کو مشکل سمجھتے ہوں گے، دین کو محدودیت سمجھتے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے ہم کبھی دین کو اپنا نہیں سکتے۔ دین کا غلط تصور یا غلط ملاؤں کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد، پھنسنے کے بعد دین کی جو تصویر پیش ہوتی ہے، جیسے القاعدہ، جیسے داعش، جیسے طالبان، جیسے خوارج مولا کائنات کے زمانے میں، جیسے امیر شام کے اطراف میں رہنے والے لوگ، اگر ان لوگوں کے ذریعے سے دین پہچانوایا جائے گا تو کبھی دین کامیاب۔ لیکن دین ایک حقیقت کا نام ہے، اس کو سن لیجئے۔ ہشام ایک شخصیت ہے، چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ ہمارا امام ہشام سے خطاب کر کے کہتا ہے ہشام اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہو اور لوگ تم سے کہیں یہ اخروٹ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ہیرا ہے، تو کبھی نہ ماننا، اس لیے کہ تمہاری عقل سمجھتی ہے ہیرا نہیں ہے، اخروٹ ہے۔ اور اگر تمہارے ہاتھ میں ہیرا ہے اور لوگ کہیں اخروٹ ہے تب بھی نہ ماننا۔ یعنی حقیقت جھٹلانے سے کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ میں صحیح دین ہے تو چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شکل کسی قسم کی ایسی آ جائے، کبھی بھی آپ کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے خراب عمل سے دین بدنام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنی سوجھ بوجھ ہونا چاہیے کہ دین اصل کیا ہے اور عمل لوگوں کا کیا ہے۔ دین تو ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کے عمل سے دین بدنام ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے نجم الآغا میں کہا دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، لکھیں اسے، ان کا ظہری
ان کثر ظہری، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، ایک بے دین عالم، اللہ اکبر، عالم ہے مگر بے دین، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. ہم اور آپ جب اس کو دیکھتے تھے کہ یہ عالم ہو کر کے ہم کیوں عمل کریں؟ مولا کہتے دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. کس کی؟ باب مدینۃ العلم کی. دو لوگوں نے میری کمر، ایک عالم بے عمل اور ایک جاہل عبادت گزار. اللہ اکبر، جاہل ہے مگر سمجھ بوجھ کے عبادت نہیں کرتا. اللہ ایک کیوں ہے؟ اللہ دو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ عدالت رکھتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آئے بیوقوف بنا سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ دکھ سکتا ہے. دو لوگوں نے میری کمر، عالم بے عمل بے دین عالم نے، یعنی عالم بھی بے دین ہو سکتا ہے. قاضی شریح جس نے سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، آج کے زمانے میں بہت سے ایسے مل سکتے ہیں آپ کو. ہمیشہ درباری ملاؤں کا کام ہی ہمیشہ یہ تھا، دین دکان تھا، دکان تھی، یعنی خرید اور فروخت کا ایک ذریعہ دین تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دین سمجھ چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے میری عبادت جو سمجھ کر کے کرتے ہیں، اگر سو جاتے ہیں میں ان کو اجر دیتا ہوں، لیکن جو ہماری عبادت کو جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کی عبادت کا کوئی مصرف نہیں، بس اکہرا ثواب، اپنے کو تھکا رہا ہے. لہذا مومن کے بارے میں ہے کہ عقل مند ہوتا ہے. المومن کیس، نہ مومن کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ مومن کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اتنا عقل مند ہوتا ہے مومن. مومن کو کبھی کوئی ٹوپی نہیں پہنا سکتا. عقل مند ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے. دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں تو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کیونکہ کل ملا کے جو کچھ دین کا نظریہ ہے وہ ہے آخرت. مگر اس دنیا میں رہ کر کے کیا کہتا ہے دین؟ کہتا ہے کمانے کے وقت کماؤ اور اچھی طرح کماؤ تاکہ تم اپنے بال بچوں کی طرف سے مطمئن رہو، تم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور جب وقت عبادت آئے تو عبادت کرو، اور جب تفریح کا وقت آئے تو تفریح کرو. اس دن بتایا 3 حصے میں امام کاظم نے کیا کیا؟ بانٹ دیا ہماری زندگی کو. اللہ کی عبادت، کاروبار، تیسری چیز تفریح. تفریح میں شادی بھی آتی ہے. تفریح، شادی اگر نہیں ہے نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. تفریح کون سی تفریح؟ جو روح کو بھی سکون دے اور جسم کو بھی. قرآن مجید وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہیں لوگوں میں سے تمہارے جوڑے قرار دیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم دونوں کو سکون مل سکے اور محبت مل سکے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھول سکوں اس آیت کو کہ مودۃ و رحمت 2 چیزیں کیوں کہی اللہ نے، اور کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. عورت مرد کے لیے لباس ہے، مرد عورت کے لیے لباس ہے. لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے، سکون دیتا ہے کہ نہیں؟ عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس. موضوع نہیں ہے ہمارا، کیا کریں، اس کے اوپر بولنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. یہی لباس اگر ذرہ پھٹ جائے تو رفو کر لیا جاتا ہے، زیادہ پھٹ جائے پیوند لگا لیا جاتا ہے، اگر پورا پھٹ جائے تو اسے اتار کے رکھ دیا جاتا ہے. طلاق پہلے مرحلے میں نہیں ہے، ساتھ ساتھ چلو، رفو کرو، یہ کرو وہ کرو. وقت میں اشارہ کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ نبھ نہیں سکتی تو آخری مرحلہ ہے طلاق کا، وہ بھی ناپسند ترین چیز اس دنیا میں اللہ کو. لیکن اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ 2 لوگوں کی زندگی اجیرن بنی رہے، لہذا اب جدا ہو جاؤ. کیا اسلام کو سمجھا ہم لوگوں نے؟ شادی محبت اور رحمت کا سبب.
اصل شادی کا مطلب یہ ہے محبت پیدا ہونا، رحمت کا گھر میں آنا۔ اس میں بھائی ایک لفظ میں کہہ دوں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولا بس مولا اور ان کی باتیں ہمارے لیے وہ ہے نہیں، لیکن میں کیا بتاؤں کہ جس وقت شادی ہوئی اور رخصت ہو رہی تھی شہزادی، پیغمبر نے معلوم کیا جناب خدیجہ تو تھی نہیں، یعنی شہزادی کی والدہ گرامی جناب خدیجہ زندہ تو تھی نہیں کہ رخصت کرتی، کل ملا کے پیغمبر تھے۔ اس کے بعد جب رخصتی ہونے لگی تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ دیکھا اور اس کے بعد مولا کائنات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دونوں سے خطاب کر کے کہا جاؤ اور آپس میں محبت سے رہنا۔ محبت سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو روزانہ کے الفاظ ہم لوگ سنتے ہیں، یعنی تم زندگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور وہ تم کو، اور سمجھوتے کے ساتھ ہمیشہ قوت برداشت، یہ نہیں کہ ذرا سی بات کے اوپر، جیسا کہ سماج میں پھر میں تکرار کروں گا، اگر دین آیا تو ساری فضیلتیں آئیں، اگر دین نہ آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس یہ موضوع آج ہمارا رہ گیا۔ میں آخر میں اس موضوع کے سلسلے سے ایک حدیث نقل کر دوں اور اس کے بعد سوالات۔ جناب آدم کے اوپر یہ اصول کافی کی دوسری حدیث ہے، جلد اول حدیث دوم اصول کافی۔ جناب آدم کے اوپر جناب جبریل امین نازل ہوئے، خطاب کیا، اے اللہ کے نبی، لکھیے اس کو، اے اللہ کے نبی، پروردگار نے سلام کہلایا ہے اور سلام کے بعد یہ پیغام دیا ہے اور 3 چیزیں بھیجی ہیں اور کہا اس میں سے آپ ایک کا انتخاب کر لیں۔ جناب آدم نے کہا وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ جناب جبریل نے کہا نمبر 1 عقل، نمبر 2 حیا، نمبر 3 دین۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ جناب آدم نے کہا میں عقل کو لیتا ہوں۔ آج کا موضوع مکتب اہل بیت اور عقل، انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو کل اس موضوع کے اوپر فقط اتنا کہا، میں نے عقل کو انتخاب کیا۔ جناب جبریل نے کہا کہ تم دونوں چلو، دین سے اور حیا سے کہا چلو تم ہمارے ساتھ۔ ان دونوں نے کہا اے اللہ کے فرشتے، اے جبریل امین، میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ آدم نے تم کو پسند نہیں کیا، تم کو لیا نہیں، اب تمہارا کوئی کام نہیں، تم چلو۔ کہا نہیں، جس دن مجھے پیدا کیا تھا اسی دن ہمیں عقل کا تابع بنا دیا تھا۔ کہا جہاں جہاں عقل رہے گی وہیں تم دونوں کو بھی رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب جس کے پاس دین ہے اسی کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل ہے اسی کے پاس حیا ہے۔ ناممکن ہے کہ عقل ہو اور دین نہ ہو، ناممکن ہے کہ عقل ہو اور حیا نہ ہو۔ عقل کی بنیاد کے اوپر دین ہے۔ شیعہ اسلام، قرآن مجید کا اسلام، باپ دادا کا اسلام نہیں ہے کہ جسے آنکھ بند کر مان لیا جائے، بلکہ اسلام کی بنیادوں میں منطق ہے، عقل ہے، استدلال ہے، دلیل ہے، اور یہ پہلی بنیاد ہے۔ جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ اپنے اللہ کے بارے میں سوالات پہ سوالات کرتے رہو۔ جب اصول دین پکی ہو جائے تو فروع دین کو آنکھ بند کر کے مان لو۔ اب وہاں نہ کہو کیوں نماز پڑھے، کیوں روزہ رکھے، کیوں کا سوال پہلے اللہ کے بارے میں، کیوں اللہ ہے، کیوں جو نہیں، کیوں وہ عادل، کیوں وہ جہنم بنایا اس نے، کیوں جنت بنایا۔ جب یہاں تم تمام طریقے سے اصول دین سمجھ لو اور سمجھ میں آ جائے تب اب اس کے بعد نماز پڑھو، کیوں اب نہیں کہہ سکتے، روزہ رکھو، کیوں، اس لیے کہ جہاں کیوں کہنا تھا وہاں ہم سمجھ چکے، اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ لہذا دین کی بنیاد عقل ہے۔ لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں۔ انشاءاللہ کل اگر حیات رہی تو اہل بیت کی نظر میں عقل کس کو کہتے ہیں، عقل کا فائدہ کیا ہے،
عقل کی تعریف کیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اور آپ عقل کے ہی فیصلے کرتے ہیں، یہ سب گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اس موضوع پہ فقط ہم نے ایک حدیث سنائی جو آپ نے لکھ لیا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔